Finance and Revenue. شکریہ جناب اسپیکر. میں جو معزز لا منسٹر صاحب نے جو گزارشات کی ہیں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. میں بریفلی عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ ایک جنرل الیکشنز کے لیے جو بجٹ 2022-23 22-23 فسکل ایئر کے لیے جو ایلوکیشن تھی وہ صرف 5 ارب روپے تھی. ڈیورنگ کورس آف فسکل ایئر پچھلے 6-7 مہینے میں کمیونیکیشنز ہوئی ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے کوئی قریباً 54 بلین کی ڈیمانڈ ریز کی, لیکن بات ہو رہی ہے جنرل الیکشن جو کہ فسکل ایئر 23-24 میں ہونے تھے اس کے حوالے سے. اور فائنانس ڈویژن نے ان کے ساتھ وہ سٹینڈرڈ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کٹ شٹ کوئی کارنرز کریں, کوئی سیونگ کریں. تو فائنل فگر جو تھا وہ 47.4 ارب کا طے ہوا. اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ملک میں, جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ایک آئین جو دوبارہ لکھا گیا 63A کے تحت, یہ اس کا نتیجہ تھا. اگر 63A کو ری رائٹ نہ کیا جاتا تو پھر تو پنجاب میں حکومت چل رہی تھی, ایک حکومت میں تبدیلی آ چکی تھی اور وہ اپنے مدت پوری کرتی اور پھر پورے ملک میں الیکشنز ایک وقت ہوتے. تو وہ جو ایک ڈیولپمنٹ تھی اس نے کافی خرابیوں کا اس سے جنم ہوا. اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ 25 ممبرز کا نہ تو کوئی گناہ تھا, ان کے ووٹ نہیں گنے گئے. ایک محل ایک سمپل جو لا کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی, آپ خود لا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ جو آپ نے جس چیز کی آپ کو سزا مل رہی ہے وہ ہے کہ آپ کے ضمیر نے کہا کہ میں نے یہ ووٹ دینا ہے, ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگینسٹ دی پارٹی لائن, اور پھر میں نے سیٹ کھونی ہے. تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آج تک دنیا حیران ہے کہ 63A کی ایک نئی جو انٹرپریٹیشن آ چکی ہے وہ پتہ نہیں کیسے آئی اور کیوں آئی. اس سے تمام خرابیوں نے جنم لیا. اور پھر یہ 2 اسمبلیوں کی جو ڈیزولوشن تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں افراتفری پھیلانے کی ایک بدترین ایک اٹیمپٹ تھی. اور ہم نے دیکھا کہ 2 اسمبلیوں کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے فنڈز کی ڈیمانڈ فائنانس منسٹری میں آئی. میڈیا اس کی بات کر رہا تھا کہ 50% مزید خرچہ ہوگا, اسپیکولیشن تھی میڈیا میں. تو ہم نے لکھا فائنانس نے کہ جی آپ نے جو یہ 2 اسمبلیوں کو علیحدہ کیا ہے اور آپ فنڈز مانگ رہے ہیں تو آپ کے کتنے ایڈیشنل اخراجات ہوں گے, کیونکہ اب آپ الیکشن کو, ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن آپ الیکشن کرواتے ہیں, آپ ایک سے زیادہ بیلٹ آپ اسٹیمپ کرتے ہیں, آپ کی سیکیورٹی جو ہے موبلائز ایک وقت کے لیے ہوتی ہے جو کہ 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ہوتی, اس کی موبلائزیشن اور ہفتہ 10 دن اس کی ڈی موبلائزیشن, اس میں اچھا خاصا یہ سارا خرچہ اسی کے لیے ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں جو اماؤنٹ دیا وہ دیا 14.4 ارب. تو ان اینی کیس فالتو خرچ ہوگا, یعنی آفٹر نیگوسیشن اگر ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں تو 47.4 بلین. اگر یہ 2 الیکشن سپلٹ ہو کے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ 14.4 بلین, جس کا مطلب ہے کہ 61.62 بلین. جی تو اس پروسیس میں جب ایک پٹیشن فائل ہوئی اور ایک آرڈر آیا 4 اپریل کو, تو اس وقت اس معزز ایوان نے 6 اپریل کو ایک قرارداد پیش کی اور جو پاس کیا وہ ریزولوشن, اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو, اور جس کے نتیجے میں فائنانس منسٹری باؤنڈ ہو گئی کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ ہم پیمنٹ نہیں کریں گے. یہ چیز ایک طرف ہے, اور دوسری طرف آپ کا آئین جو ہے وہ آرٹیکل خاص کر بجٹ اور سپلیمنٹری گرانٹس, ایکسس گرانٹس کے حوالے سے آرٹیکل 80, 80, 81, 82, 83, 84 گورن کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس معزز ایوان کی جو سینس تھی, جو قرارداد کنسنسس سے پاس ہوئی, اور
جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اخلاقاً اور ادروائز ایک جو ساورن پارلیمنٹ کی جو احترام ہوتا ہے، تو وزارت خزانہ کے پاس سمپل جو پروسیس ہے جس کو بار بار انووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اویلیبل نہیں تھا. یعنی کہ پورے سال میں جب آپ ایک یعنی بجٹڈ اماؤنٹ سے آگے جاتے ہیں تو یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری ہوتی ہے، وہ منسٹری اپنا کسی خرچ کو کم کرتی ہے، کہتی ہے ادھر سے ہم کاٹ لیتے ہیں، فلاں مد میں ہمیں دے دیں، یا انٹر منسٹریل بھی ہوتی ہیں، دونوں منسٹریز کی کانسنٹ ہوتی ہے، یا پھر پیور سپلیمنٹری ہوتی ہے کہ اگر وہاں اگر رکھا ہے آپ نے 5 ارب تو آپ کو چاہیے اور 20 ارب، تو وہ ایک پیور سپلیمنٹری ہے کہ آپ کو وہ اس کے بجٹ کے اندر نہیں، آپ کو ایکسٹرا دینا ہے. تو یہ وہ پروسیس تھا جس کے لیے بائی دی وے نہ کہ کوئی سمری کسی نے موو کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، نہ کسی اور جگہ سے کوئی، تو ای سی سی یا کابینہ ہوا میں تو نہیں کر سکتی. دیر از اے پروسیس، اور پروسیس فالو ہوتا ہے. پروسیس یہ ہے کہ اس طرح کی جو سپلیمنٹری آتی ہیں، ڈزنز آتی ہیں اور ہر مہینے آتی ہیں، ٹیکنیکل بھی آتی ہیں، ریگولر بھی اکا دکا آتی ہے. کوشش ہوتی ہے حکومت کی اور وزارت خزانہ کی کہ ریگولر سپلیمنٹریز انلیس ٹوٹلی اناوائڈیبل وہ آخری کوارٹر سے پہلے نہ دیں، وہ مینیج کرے 3 کوارٹر سے فسکل ڈسپلن. تو یہ جو سپلیمنٹریز کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں، تو برین سٹارمنگ کی گئی. یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ ایسی ڈھونڈی جائے، ہوا میں تو نہیں آپ جا کے کہہ سکتے. اب یہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک، نو بڈی کین گیو منی unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. وہ پروسیجر یہ ہے کہ ایک سمری ہوگی، سمری کے بغیر یہ ایک ایز اے میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے، ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ای سی سی میں یا کابینہ میں. تو یہ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے، تو کوئی اس کے لیو میں ہم نے 81E کا سہارا لیا. یہ ہے ایکسپینڈیچر چارج اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اب اس کے تحت ہم نے 81D پہلے دیکھا گیا، اس میں تھا کہ any sums required to satisfy any judgment, decree or award against Pakistan by any court of tribunal. یہاں ورڈ ہے against Pakistan. That limited us to use this particular article کیونکہ یہ کوئی فورن کوئی ججمنٹ ہوتی پاکستان سے باہر کسی کی، اپنا انٹرنیشنل آربیٹریشن کی، کسی کورٹ کی، تو پھر تو تھا. تو دین وی ٹک دی سہارا 81E کا. وہ کیا کہتا ہے؟ اینی ادر سمز ڈکلیئرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن اور بائی ایکٹ آف مجلس شورا ٹو بی سو چارج. ہم نے اس کے تحت کابینہ میں لے گئے، کابینہ نے اپروول دے دی، ہم اس کو اس ہاؤس میں لے آئے. اور as this house has the sovereign will to decide whatever they want to decide. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ they have a reason to decide what they decided. وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلے نہیں مانتے، وہ 4-3 کا فیصلہ ہے. یعنی یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ہاؤ کم کہ منی بل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا منی بل جو ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو گیا. تو اس کے پیچھے ریشنل ہے. یہ جو اپنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس معزز ہاؤس میں، وہ اس فیصلے کو کرتے ہیں، اس کی قرارداد میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. یہ فیصلہ 438 تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال وہ جو ایک جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل لیگل میٹر کو ایک طرف بھی رکھ دیں، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اگر ہمیں یہ انسٹرومنٹ مل جائے تو اس کے تحت پھر ہم ایک چارج ایکسپینڈیچر کے طور پہ وی کین پروسیڈ. تو آپ نے دیکھا، آپ نے چیئر کیا، اس ہاؤس میں وہ بل پیش ہوا 81E کے تحت، کابینہ نے اپروو کیا اور اس ہاؤس نے اس کو اپروو نہیں کیا، ریجیکٹ کر دی. Now obviously the house is sovereign, nobody can do anything. اس کے نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ پھر جو ایک آرڈر آیا، اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ یہ پیمنٹ کریں، اسٹیٹ بینک یہ پیمنٹ کریں. نو، اسٹیٹ بینک کین ناٹ ڈسبرس منی. اس کا جو ٹرسٹی ہے، اس کا جو آپریٹر ہے وہ فائنانس ڈویژن ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اسٹیٹ بینک نے یہاں تک تو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے، جو ہمارے ایف سی ایف اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں 21 بلین تک ہم نے اس کو روک لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہوتا تھا چیک گڈ فار پیمنٹ، کہ اگر میں نے اپنا چیک ایشو کیا اور میں اپنے بینک کے پاس گیا، وہ جو میں جس کو دینا ہے وہ کہتا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا چیک ہوگا کہ وہ پیچھے گڈ فار پیمنٹ، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس بلاک کر لیتے.
تو اسٹیٹ بینک اس حد تک تو کر سکتا تھا آرڈر پہ عمل درآمد کرنے کی, وہ یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دو. دیر از نو سسٹم ان دس کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے اس کو فالو کر نہ فائنانس کے. اچھا اب معاملہ آ گیا کہ فائنانس ول آتھورائز اینڈ دین دے ول ریلیز. فائنانس خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک سپلیمنٹری گرانٹ یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کا پروسیس مکمل نہ ہو. اور یہاں سب سے جو بڑی بات تھی وہ 6 اپریل کی قرارداد ہے جو کہ کیٹیگورک فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ مت پیسے دیں, یا ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور پھر آرڈر آ گیا, اور وہ آرڈر تھا وہ دوبارہ اس میں جو مختلف جو ابھی جناب لا منسٹر صاحب نے ایک چیز ایکسپلین کی ہیں. میں سب سے پہلے تو جب یہ آرڈر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹلی سو اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپنا سو موٹو اس کا, آپ کی فائنانس کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل اسمبلی ہے, انہوں نے کیا کہا کہ آفٹر تھریڈ بیئر ڈسکشن the standing committee resolved and directed the finance division that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the finance division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis is ex post facto approval. اس میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جی. In order to avoid any future complication whereby the funds are released and ex post facto approval granted, the above course has been recommended. تو یہ تھا جی اس آنریبل اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو آف نیشنل اسمبلی کا فیصلہ. اور اس کے نتیجے میں obviously ہم واپس فائنانس ڈویژن فیڈرل کیبنٹ کو لے کے گئی, اور اس کے نتیجے میں we took a motion approval یہ ہوا ہمارا کابینہ سے that supplementary sum not exceeding 21 billion be granted to the federal government to meet the expenditure other than charged during the financial year ending 30 June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan demand number 64A. تو جناب اسپیکر اس کو بھی اس ہاؤس نے اس کو بھی ووٹ ڈاؤن کر دیا. اب یہ ایک اگر جب آپ آرڈر پڑھتے ہیں تو آرڈر میں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹرانزیکشن ہے. نارمل ٹرانزیکشن یہی ہے کہ جی کسی منسٹری کی اگر سپلیمنٹری گرانٹ ہے, اگر کابینہ یا پرائم منسٹر سیٹسفائیڈ ہے تو اس کا ایک پروسیس فالو کیا جاتا ہے, ایک سمری موو ہوتی ہے, اس میں تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے, ECC اپروو کرتی ہے, پھر آفٹر مستوی امپیکٹس وہ اسٹینڈ الون پھر بھی اپروول فائنل نہیں ہے, وہ کابینہ کو یا کابینہ کی میٹنگ میں یا تھرو سرکولیشن کابینہ اپروو کرتی ہے. اب یہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہے جس میں ہاؤس نے پہلے 6 اپریل کو قرارداد پاس کر دی اور اپنی سینس دے دی. دوسری دفعہ ایک اٹیمپٹ کی گئی کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ مل جائے جس کے تحت کوئی ٹرانزیکشن ہو سکے. وہ انسٹرومنٹ وہ بل تھا وہ ٹرانزیکشن کے لیے نہیں تھا, وہ ایک انسٹرومنٹ تھا جو ٹرانزیکشن کو کرنے کے لیے تھا, وہ ٹرانزیکشن اٹ سیلف نہیں تھی, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. تیسرا جب ووٹ یہ ایکسپینڈیچر کو تیسری دفعہ لے کے آئے تو اس کو بھی ہاؤس نے اپروو نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں ابھی جو لیٹسٹ آرڈر ہے کہ جی یہ پیمنٹ جو میں آپ کی اجازت سے یہ ذرا چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں جی. When viewed from this perspective, the rejection, یہ پیرا 8 ہے of this order جو 19 کا ہے, rejection of demand number 64A جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور اس ہاؤس نے اس کو ریجیکٹ کیا, has serious constitutional implications. One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. یہ پیرا نمبر 8 ہے 19 اپریل کے آرڈر کا. The learned Attorney General categorically stated that this was not so. The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of the National Assembly. میں نے ابھی انڈر لائن کیا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ تو منی بل پاس ہوتے ہیں, بجٹ پاس ہوتے ہیں ساری دنیا میں. It's an extraordinary transaction, an extraordinary situation whereby
हाउस ने अपनी सेंस पहले दे दी, एक अटेम्प्ट किया कि एक इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसके तहत फाइनेंस को उसको मूव कर सके पेमेंट के लिए प्रोसेस, वो रिजेक्ट हो गया। फिर एज सच एक्सपेंडिचर की आ गई उसमें 82(2) के नीचे कि वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये आगे जो मैं समझता हूं कि जो लिखा है ऑर्डर वो जरा सुन लें। For present purposes, we accept the statement made by the learned Attorney General. The other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous. मैं समझता हूं कि ये बड़ा strongly worded है. That means कि यहाँ सारे जो लोग बैठे हैं, क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? They know what they're doing. They have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज है, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड। दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट। सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि for present purposes we accept the statement made by Attorney General. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification तो उधर होती है जब के आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया। ये तो इन्होंने बड़ी एक दफा नहीं 3 दफा ये अपना फैसला सुना चुके हैं। मैं समझता हूं कि क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे। तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की इलेक्शन आगे चले गए। क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे? सो देयर आर प्रेसिडेंट्स। आपका आर्टिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन। उसमें कोई खराबी नहीं है, आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाजत दे, चूंकि मैं इस टॉपिक पे पहले नहीं बोला, कि पाकिस्तान सेंसस के ऊपर 35 अरब खर्च नहीं कर रहा ये हाउस। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कौमी असम्बली में इजहार